عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ اس وقت ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور سالانہ وفاقی بجٹ 2025-26 17,573 ارب روپے کا پیش کیا گیا ہے۔ اس بجٹ کو منظور کروانے کے لیے حکومت کی کوشش ہے کہ بجٹ منظور ہو جائے، لیکن دوسری جانب اس بجٹ کو سن کر تنخواہ دار طبقہ، مزدور طبقہ اور پینشنرز حضرات بلبلا اٹھے ہیں۔ تمام سراپا احتجاج ہیں اور تمام وفاقی نمائندے اور دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندے، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اس چیز پر بضد ہیں کہ یہ بجٹ وفاقی بجٹ جو پیش کیا گیا ہے اس کو عوامی ہونا چاہیے۔ مختلف سیاسی جماعتیں اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کسی طرح سے اس بجٹ میں ترامیم کروا کے اس کو عوامی بنوا سکیں۔ آئیے جانتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے کہ کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، کس طرح کی ترامیم اس بجٹ میں پیش کی جا سکتی ہیں اور منظور ہو سکتی ہیں، اس کے بعد یہ بجٹ عوامی ہو سکتا ہے۔ میم بتائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے موجودہ بجٹ جو پیش کیا گیا وہ عوام کی امنگوں اور توقعات کے خلاف تھا۔ پیپلز پارٹی اس میں ترامیم کروانے جا رہی ہے، کروا بھی رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کس حد تک یہ ترامیم ہو سکیں گی جو بجٹ فرینڈلی ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق ہے جیسے انہوں نے پیش کیا؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک IMF کے آفیشلز اور پاکستانی آفیشلز نے بیٹھ کر یہ بنایا ہے اور اس میں عوام کی بہت کم رائے شامل ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پارلیمان نے اپنے لیے وہ اختیارات اس وقت لیے ہیں جو اس کے نیچرل تھے، اور لیکن کئی سالوں سے ہم وہ نہیں استعمال کر رہے تھے، اور یہ پیپلز پارٹی کے اوپر یہ سہرا جاتا ہے کہ آج فائنانس کمیٹی اسمبلی کی بیٹھ کر ایک ایک شک کو دیکھ رہی ہے۔ اینڈ ناؤ ٹوڈے وی ریئلائز کہ یہ جو فائنانس بل ہے یہ ایک ظالم بل ہے ایکچولی، کیونکہ اس میں کئی سارے شک ایسے ہیں جو ٹیکس پیئر کو اور نچوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو وہی ٹیکس پیئر جو اس ملک کا کارواں سنبھال رہا ہے اسی کو سزا دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ بیٹھ کر انشاءاللہ اسمبلی میں دونوں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز بیٹھ کر ہم نے اس پہ زور دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے، اگر آپ کوئی بزنسز کو انسینٹیوز نہیں دے پا رہے، فارمرز کو انسینٹیوز نہیں دے پا رہے، تو خدا را ان کے بازو نہ مروڑیں، ان کے کان نہ کھینچیں، ان کی تذلیل نہ کریں۔ اور اس لیے ہم نے کئی سارے شک جو ہیں ان میں ترامیم پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پیپلز پارٹی کی شرائط تھیں کہ اس کو کچھ تو حل ہو گئی ہیں، لیکن جو عوام کے انٹرسٹ میں چیزیں ہیں کئی ساری ابھی باقی ہیں۔ آئی ہوپ کہ ہم بجٹ پاس کرنے سے پہلے کئی سارے مسائل بیٹھ کر ان بابوئیں کے ساتھ، اور یہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا کہ کیوں ان کو عوام سے اتنا ڈسٹنس ہے۔ آئی ہوپ کہ PMLN جو عوامی لوگ ہیں وہ ان کے اوپر پریویل کریں گے اور ان کو کنونس کریں گے کہ فارمرز کے لیے کچھ لے کے آئیں، بزنسز کے لیے انسینٹیوز لے کے آئیں، اور جو FBR کو انفورسمنٹ ایجنسی میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر کچھ کنٹرول کریں۔ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے مزدور اور تنخواہ دار طبقے پر فوکس رہا ہے اور اپنے ادوار میں انہوں نے تنخواہیں خاطر خواہ بڑھائی بھی ہیں۔ ابھی اس کے برعکس ہے، پیپلز پارٹی کس حد تک اس چیز کو جو ہے نا وہ کر سکے؟ دیکھیں، منیمم ویج کی مہم وہ پیپلز پارٹی کا ایک جیالہ ہے، وہ اس پہ تلا ہوا ہے کہ منیمم ویج کی وہ مہم چلا رہا ہے کہ اس کے اوپر حکومت کچھ گارنٹیز لے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ منیمم ویج اور لیونگ ویج جو ہے اس کے اوپر کام ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم چاہیں گے کہ جو ہمارا فارمر ہے، جو بالکل نہ صرف فارمر، کیونکہ فارمر اگر پستہ اس کے خستہ حال ہوں تو پھر ہماری ایگریکلچر بھی گروتھ نہیں کرے گی۔ جب ایگریکلچر زراعت گرو نہیں کرے گی تو ملک نہیں گرو کرے گا۔ تو یہ جو 4.6 والی فگر ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے یہ لے کے آئیں، یہ بالکل ناممکن ہے جب تک آپ زراعت کو نہیں اٹھائیں گے۔ تو ہماری پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ زراعت کے اوپر کچھ کریں۔ سر بتائیے گا کہ جو بجٹ ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ عوامی نہیں ہے، ٹیکسز کا بوجھ اور باقی چیزیں ہیں، دیگر جماعتیں بھی جو ہے وہ حکومت پر پریشر ڈال رہی ہیں اس حوالے سے، یہ کس حد تک بجٹ جو ہے وہ عوامی ہو سکے گا تمام ٹیکسز اور IMF کی مجبوریوں کے باوجود؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ عوامی بجٹ مین کے ہم تو آپ سب جانتے ہیں کہ IMF کا پریشر آپ خود کہہ رہے ہیں، اور باقی ملک کے حالات حال ہی میں ہم نے جنگ گزاری ہے اور ابھی بھی ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی پریورٹی تو ملک کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ حکومت کی نہیں پاکستانی عوام کی خواہش ہے۔ ملک کا دفاع جتنا مضبوط ہوگا ہم اتنے فخر سے زندگی گزاریں گے۔ اور باقی جو کچھ شک نہیں ہے، کچھ ایسے ٹیکسز ہیں
جن میں گنجائش بھی ہے اور اس کے لیے حکومت باقاعدہ غور کر رہی ہے. باقی پارٹیوں کی ڈیمانڈ ہے, اپنی پارٹی کے اندر بھی بعض چیزوں کی ڈیمانڈ ہے, اس پر حکومت سب کی باتیں سن رہی ہے اور ان پہ باقاعدہ عمل کرے گی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جہاں پر گنجائش ہے ضرور دیں گے, لیکن آپ اگر عوامی بجٹ کی بات کریں تو آپ کم تنخواہ والے یا عام آپ دیکھیں سب سے زیادہ ٹیکس ان کو چھوٹ ملی ہے. جس طرح جس تنخواہ زیادہ بڑھ رہی ہے اس کو کم چھوٹ ملی ہے, اور جن سب سے کم ہے 50% زیادہ ان کو چھوٹ ملی ہے. اسی طرح 10% تنخواہ میں اضافہ بھی ہوا ہے, پینشن 7% بڑھی ہے. تو ان حالات میں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں انفلیشن ریٹ ملک میں کم ہوا ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے, تو یہ بھی فائدہ عوام کو ہی مل رہا ہے. اور بالخصوص آپ آٹے کی بات کریں, یہ قیمتیں کہاں پر تھیں اور کہاں پر آ چکی ہیں, یہ سارا فائدہ عام عوام کو ہی ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی توقعات بہت زیادہ تھیں حکومت سے, لیکن عوام بھی جانتی ہے اور اپوزیشن بھی جانتی ہے کہ ملک کے حالات ہیں کہ ملک ان کے حالات سے گزر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بجٹ ہے. سر بتائیے گا, بجٹ جو ہے وہ ظاہری طور پر عوام کے بالکل جو ہے وہ امنگوں کے خلاف آیا ہے اور آپ کی بھی توقعات کے خلاف آ رہا ہے. اسے منظور ہونے کے لیے مختلف جماعتوں نے ظاہر گٹھ جوڑ بھی ایک طرح سے شروع کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے پاس ہونا چاہیے یا اس میں کس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, میں بحیثیت حکومت کے اتحادی پارٹی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ حکومت کو تھوڑا بلیک میل کر کے اپنے لیے کچھ فائدے حاصل کرنا. اور یہ آپ شور شار یقین کیجئے کہ بجٹ پاس ہوگا, کوئی جماعت اس کے اگینسٹ نہیں جائے گی. یہ تھوڑا بہت شوشہ ہوتا ہے عوام کو خوش کرنے کے لیے, عوام کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم اس بجٹ کے مخالف ہیں, مگر اندرونی طور پر ہم ملے ہوئے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیگ صاحب بتائیے گا سر کہ 2025-26 کا بجٹ پیش ہونے جو ہے پاس ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی نے واضح اپنے تحفظات بتائے بھی ہیں اور پچھلی دفعہ کی طرح, کس حد تک کامیاب ہوں گے آپ ان کو پش کرنے میں؟ پہلی چیز تو گڈ نیوز سے بریکنگ نیوز آپ کے چینل کے تھرو شیئر کروں کہ ہماری ایک بہت بڑی ریزرویشن تھی سولر پینل کے اوپر جو 18% GST لگایا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ سستی بجلی حاصل کرنے کا آپ ایک نادر موقع ہے جو غریب عوام سے آپ چھین رہے ہیں اس کو مہنگا کر کے, اور یہ ہمیں قبول نہیں ہوگا. اور اس میں بلاول صاحب کی بھی سخت ہدایت تھی اور ہم نے کہہ دیا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس میں بھی کہ یہ ہم ووٹ نہیں دیں گے اس کے اوپر. بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ 18% سے 10% کے لیے مان گئے ہیں. اور باقی بھی چیزیں جو ہیں, جو فنڈز ٹرانسفر کرنے تھے سندھ میں, سندھ کے منصوبوں کے لیے, وہ پہلے یہ تھا کہ یہیں ہولڈ کر رہے تھے, باقی صوبوں میں منتقل ہو گئے تھے, لیکن سندھ کے لیے نہیں کیا تھا, لیکن اب وہ سندھ کے لیے بھی تیار ہیں. تو اسی طرح اور بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں فائنینس کی, اور بجٹ کی میری اسپیچ جو تھی اوپننگ وہ پارٹی کے بیہاف پہ میں نے کی تھی, اس میں ہم نے بتلائے تھے, اور انہوں نے یقین دلایا اسحاق ڈار صاحب نے کہ انشاءاللہ وہ پورے کریں گے اور بجٹ خوش اسلوبی سے پاس ہو. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ بالخصوص تنخواہوں میں اضافہ پیپلز پارٹی کے دور میں بہت زیادہ ہوتا رہا ہے. اس دفعہ آپ کے ریزرویشنز بھی ہیں اور اس طرف سے ریزسٹنس بھی آ رہی ہے, اس کو بھی کسی حد تک آپ کامیاب ہوں گے؟ اس بجٹ میں منیمم ویجز اعلان ہی نہیں کیے گئے, حالانکہ جب تنخواہ بڑھاتے ہیں گورنمنٹ ملازمین کی 22 گریڈ تک, جب پینشن بڑھاتے ہیں اسی کے ساتھ منیمم ویجز کم سے کم اجرت جو ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے, تو اس بار نہیں کیا. لہذا ہم نے اب یہ ان سے کہا ہے کہ سندھ میں تو بلاول صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی 37,000 کری تھی, اور اس بار 40,000 کا انڈیا ہے, لیکن باقی صوبوں میں بھی یہ جو پرائیویٹ مزدور ہیں, جو دہاڑی ہے, جو ورکرز ہیں, ان کی نجی شعبے میں بھی منیمم ویجز کو اعلان کیا جائے. وفاقی بجٹ میں یہاں جو وفاقی ملازمین کی جانب سے پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے, ان کو کس حد تک اس کو جو ہے پروٹیسٹ کو آپ کامیاب کروا سکتے ہیں؟ نہیں, ہم نے تنخواہ تو بڑھا دی ہے 10%, اس سے زیادہ تو امید نہیں تھی, 8% تھی. شہباز شریف صاحب نے لاسٹ منٹ پہ اپنے پین سے کاٹ کے 10% کیا. آپ نے تو کلیئر کٹ مخالفت کی ہے
دیکھیں ایک تو اس حکومت کا عوام سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، یہ کون سا کوئی عوام کے ووٹ پہ آئے ہیں کہ ان کو عوام کی فکر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بیسک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ملک میں اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی اور ٹیکسز اکٹھے نہیں ہوتے تو حکومت عوام پہ پیسہ نہیں لگا سکتی۔ اب حالات دیکھ لیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھ لیں، عدالتوں کے حالات دیکھ لیں، تو اکانومی اس میں کہاں سے گرو کرے گی؟ ہر ایک آدمی باہر بھاگنے کے چکر میں ہے۔ جو غریب ہے وہ بیچارے کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اور باہر نوکریوں کے لیے جاتے ہیں۔ جو امیر ہے، سرمایہ دار ہے، وہ اپنا سرمایہ باہر شفٹ کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں کیسے اکانومی گرو کرے گی، کیسے ٹیکسز اکٹھے ہوں گے اور کیسے عوام کو ریلیف ملے گا؟ اصل چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ باقی ساری چیزیں آتی ہیں۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ تجاویز پیش کرنے جا رہے ہیں مزید حکومت کو کہ یہ عوامی بجٹ اگر بنانا ہے تو یہ وہ کون سی تجاویز ہوں گی، کس طرح سے حکومت کو قائل کیا؟ ہماری جو اکانومی کی ٹیم ہے وہ اپنی طرف سے دے گی، پیپلز پارٹی کا پتہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو یہاں پہ مخالفت کرتی ہے، ایم کیو ایم بھی مخالفت کرتی ہے، آخر میں پھر چپ کر کے ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو وہ تو شاید اپنی پرائز بڑھانے کے لیے مخالفت کرتے ہیں اور پھر آخر میں اپنے لیے کچھ لے کے ان کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے بھرپور اپوزیشن بھی کریں گے اور اپنی طرف سے تجاویز بھی دیں گے انشاءاللہ۔ بجٹ میں سر آپ بھی عوامی نمائندے ہیں، کسی جماعت سے کسی کا تعلق ہو، ظاہر ہے آپ نے بھی کچھ نہ کچھ تو بجٹ سے حصہ لینا ہے نا، ظاہر ہے عوام کو پہ بھی کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ پہ لگانا ہے نا، ظاہر یہ تو مجبوری ہے۔ دیکھیں وہ تو بالکل عوام پہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے حکومت چلتی ہی ٹیکس سے ہے، لیکن وہ ٹیکس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ارب پتی ہو اس پہ کم بوجھ پڑے اور جو غریب آدمی ہو اس پہ زیادہ بوجھ پڑے۔ اس کی حیثیت کے مطابق اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے جو زیادہ کماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ریلیف دے رہے ہیں اور غریب آدمی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غریب آدمی سے زیادہ لیں اور امیروں پہ لگائیں۔ امیروں سے لے کے آپ غریبوں پہ لگائیں تب ملک چلتے ہیں۔ اختر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میم بتائیے گا کہ جو بجٹ پاس ہوا ہے ظاہر ہے وہ توقعات کے بالکل برعکس ہے، تو آپ کی جماعت جو ہے وہ کیا تجاویز پیش کرنے جا رہی ہے، اس میں کیا کس طرح کی ترامیم کروانے جا رہی ہے؟ بجٹ پیش ہوا ہے، پاس تقریباً ایک آدھ ہفتے کے بعد ہوگا، اور ہم چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو، ہمارا اپنا ایک نظریہ اور موقف ہے اور اپنے اصول ہے، وہ کمپرومائزڈ نہیں ہوں گے، چاہے ٹریجری کی طرف ہو یا اپوزیشن۔ جب ہم نے نعرہ ہی لگایا کہ عوام کے رفاہ کے لیے، تو پھر جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھنی چاہیے۔ ہم نے اپنی بجٹ تقاریر میں بھی یہ تجاویز دی ہیں کہ جب آپ حکومت نے کہا ہے کہ جی ڈی پی بہت پیک پہ چلی گئی ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ مائنس سے پلس پہ چلی گئی، چاہے وہ فگر 2 ہو 3 ہو جو بھی ہو واٹ ایور، تو جب آپ کے پاس جی ڈی پی مثبت گیا ہے تو وہ مثبت اشاریے عوام کو کیوں نہیں مل رہے، وہ عوام کو وہ ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ جب آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زراعت میں کافی ٹیکسز میں کمی کی ہے، تو پھر کسان رو کیوں رہا ہے؟ ایک عوام کی قوت خرید جو ہے وہ اس کی برداشت سے کیوں باہر گئی ہے؟ جب آپ ورلڈ بینک ریکارڈ ہے جو اسٹیٹسٹک ابھی ریسنٹلی پیش ہوئے ہیں کہ 44.7% جو آبادی ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن گئی ہے، تو پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا کر رہا ہے؟ جہاں پہ آپ نے مور دین 400 بلین دیے تھے، ابھی آپ نے 716 بلین کر رکھ دیا، پھر یہ کیوں اتنا زیادہ کیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہے رینیویبل انرجی کا بھی آپ دیکھیں کنٹراڈکشن، اور ایک طرف ٹیکس لگا رہے ہیں، کاربن لیوی بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف سولر پہ، تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کو باریکی سے دیکھنا چاہیے۔ میرا پرسنل اپنا ذاتی جو میں نے رائے دی حکومت کو کہ آپ نے جب بجٹنگ کرنی ہے تو 50% آبادی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی قوت خرید نہیں ہے، ان کو مد نظر رکھے، آپ ٹیکسیشن کا نظام بھی بہتر بنائیں اور وہ ریلیف بھی دے جو انفلیشن کی صورت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ انفلیشن بالکل ڈبل ڈیجٹ میں ہے، کوئی سنگل ڈیجٹ میں نہیں ہے، کیونکہ عوام خوش نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ آپ اگر ہم ریشنل دیکھیں باقاعدہ ٹیکسیشن کا، تو جو لوگ میجورٹی ہیں ان کی وہ قوت خرید نہیں ہے، وہ مایوس ہیں۔ باقی اگر چند % ہے ان کو ساری فیسلٹیز ملے، ان پہ اگر آپ سپر ٹیکس بھی لگائیں ان کو
फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आवाम पे अगर आप 80% डायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं, 20 FBR कलेक्ट कर रहे हैं, तो आवाम तो 100% टैक्सेस के निज़ाम के तले, बोझ के तले पिस चुकी है। तो ये चीज़ें हैं जो हम इनके साथ नेगोशिएशन भी कर रहे हैं और पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठा रहे हैं। उम्मीद आप करते खजाना- हैं कि कुछ बेहतरी नज़र आए। खजाना कमेटी की मेंबर भी हैं मैम, जी। बताइएगा कि मज़दूर के लिए जो उजरत है और बाकी उनको खातिर खा में लाए ही नहीं गया। मज़दूर के लिए देखें, हर साल 2-3 हज़ार बढ़ते हैं। पिछले साल 37,000 था, अब 40 का नारा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक प्राइवेट मज़दूर तो क्या कि उस पर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम हो या उसको ये जो कम आमदनी है वो मिले। आपके सरकारी इदारे जो 2 कदम पे हैं, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी मीटिंग्स हम बुलाते वो नहीं दे रहे। तो फिर हुकूमत की रिच किधर है? फिर तो ये बिल्कुल एक नारा ही है। जब हुकूमत खुद नहीं दे रही तो फिर प्राइवेट पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं? मौक़िफ़ रहा है और ख़ासकर मज़दूरों की तनख्वाहों की बात हो, गवर्नमेंट मुलाज़मीन की बात हो, बुनियादी उजरत की बात हो, अभी क्या तरामीम करवाने जा रही हैं इस मौजूदा बजट में आप पीपल्स देखिए, पार्टी? हमने ये कहा है कि एक तो पेंशनों में इजाफा बिल्कुल एक ना होने के बराबर है, तनख्वाहों में इजाफा ना होने के बराबर है। फिर जो सोलर पैनल, छोटी गाड़ियों पर टैक्सेस हैं, पानी की कोई स्कीम नहीं, एग्रीकल्चर की कोई उसमें बेहतरी नहीं, मेडिकल और हेल्थ फारिग हैं। तो ये कोई बजट नहीं जिस पे शादियाने बजाई जाए। लिहाजा ये समझ आती है कि चलो होगी कोई मुश्किल, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं कि कुछ ना करो। तो इस पे हमने बात की है, देखें किस हद तक बात मानी जाती है। मैम, एक कहा जा रहा था कुछ दिन पहले तक कि मुआशी अशारिये बहुत बेहतर हो गए हैं, तो बजट में तो नज़र नहीं आ अरे जब तक हुकूमत कहती रहे, जब तक इन लोगों की, आपकी मेरी जेब के, आम इंसानों की जेब जो है वो उस पर बोझ कम नहीं होता, कोई मुआशी अशारिये इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है अगर ये शराइत नहीं मानते ये कम अज़ कम? हमने कह दिया वोट नहीं देंगे, सीधी बात। इस बजट को पास करवाने के लिए ज़ाहिर है पार्टियों की हिमायत तो लाजमी होगी। आप किस हद तक इसकी जो है मुखालफत करेंगे और क्या क्या तजावीज़ हैं आपकी पार्टी की कि इसको जो है इनको पास करवाने के लिए या इसको रोकने के लिए? देखिए जी, बजट को हुकूमती अरकान तो कहते हैं बड़ा अच्छा बजट है, लेकिन मसला ये है ना तो ब्यूरोक्रेसी से खुश है, ना मज़दूर खुश है, ना किसान खुश है, ना ताजिर बरादरी खुश है, ना आप और मैं खुश हैं, ठीक है ना। और स्कूल कॉलेजेस के फीसेस आसमान को हैं, खाने को भी नहीं है। अब ऐसा बजट अगर ये आंखें बंद करके पास करेंगे तो अपने साथ भी जुल्म करेंगे और अपने आने वाले नस्लों के साथ भी जुल्म करेंगे। और बजट पेश हुआ है, पास नहीं हुआ, अमेंडमेंट इसमें हो सकती है। आज भी सारे पार्टियों को इकट्ठा बुला के इसमें अच्छी चीज़ें रख के कुछ चीज़ें प्लस माइनस कर सकते हैं। कुरान के अल्फाज नहीं है कि जो चेंज नहीं हो सकते हैं। ये आम लोगों के लिए और आम लोगों की बेहतरी के लिए हो रहा है। तो इस पर अगर मुशावरत 1-2 दिन हो जाती, कौन सा आसमान गिरता है इसमें? सर जी, तनख्वाहें बढ़ाने का हो या मिनिमम वेजेस की बात हो या चीज़ें हो, तो आपका क्या मौक़िफ़ है इसमें कि इसमें हुकूमत को किस हद तक जो है वो अवाम की जेब के हिसाब से या आमदन के हिसाब से इसको सेट करना चाहिए? देखिए जी, ये एक महज़ब माशरे में और अच्छे और एक इस्लामी माशरे में हर शख्स की ज़िंदगी आसानी और बाइज़्ज़त तरीके से गुजरनी चाहिए। उसके लिए आज के जो महंगाई है उसके तनासब से जो भी जहाँ एडजस्ट करता है वो होना चाहिए। ख़ास तौर पे मज़दूर की तनख्वाह तो कम से कम महीने का 50,000 होना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी खुल के मुखालफत कर रही है, PTI भी अपनी तजावीज़ देने को तैयार है। ये तजावीज़ किस तरह की होंगी? मतलब है किस तरह से हुकूमत को कायल किया जाएगा कि वो जो पहले बजट पेश किया गया है उसमें तरामीम करके जो है उसको पास कराए? देखिए जी, वो तो पीपल्स पार्टी और PTI अपना जवाब खुद देंगे। हम जमीयत उलमा वाले कहते हैं कि जो बजट का स्टार्ट ही सूदी निज़ाम से हुआ हो उसमें खैर की कोई तवक्को नहीं है मेरे भाई। को पता है कि इन्होंने 6% पेस जो बढ़ा रहे थे, फिर पीपल्स पार्टी के कहने पे 10% किया है। जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये है कि
जिस हद तक हुकूमत रिलीफ दे सकती है वो दे रही है, क्योंकि आपको पता है आज भी हम हालत जंग में तो हैं। हमारे चेयरमैन जो है वो बाहर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लेके गए हुए हैं कि हमने अपने हक़ के लिए, जो अपनी हिफाजत के लिए हमने जो मुकाबला किया है। तो अभी जो अवाम की बात है, देखिए मैं ख़ुद नुमाइंदा हूँ अपने इलाके की और पूरे पाकिस्तान की अवाम की, तो उसमें जिस हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपने देखा सोलर पे टैक्स था और सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट डे ये मेंशन किया और उसको 10% कर दिया गया है, लेकिन हम तो अभी भी चाह रहे हैं कि उससे भी कम करें ताकि हमारे लोगों को जो बिजली इतनी महंगी हो जाती है, अवेलेबल नहीं लोगों के पास होती, शॉर्टेज हो जाती है, लोड शेडिंग होती है, कि उस हवाले से हमारे लोगों को रिलीफ मिले। मैम, पीटीआई पीपल्स पार्टी का हमेशा से जितने भी अदवार रहे हैं उसमें बिलखुसूस मज़दूर और तनख्वाहदार तबके को बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया हमेशा से, लेकिन बावजूद इसके कि इन्होंने कहा है कि ग्राफ अच्छा हो गया, मुआशी अशारिये, लेकिन बजट में कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। देखिए वो जो मौजूदा हालात हैं, आपको पता है कि कुछ शराइत IMF की माननी पड़ती हैं इन लोगों को ना, तो उसके मुताबिक फिर इन्होंने बजट जो बनाया है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जहाँ जिस हद तक मनवा सकते थे अपने लोगों के लिए रिलीफ की कोशिश किया कि मनवाया जाए। बाकी जो है वक्त के साथ साथ ये है कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी। पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत हो, हम अलाइंस में है, तो वो आपको पता है कि हमने तो 150% टोटल बढ़ाई थी। हाँ जी, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक शहादत अली अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, जो 17,573 अरब रुपए का जो वफाकी बजट पेश किया गया, ये अवामी नहीं था। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश कर रही है और कुछ शराइत मनवा भी चुकी है। इस बजट को किस हद तक अवामी बनवाने में या करवाने में पीपल्स पार्टी कामयाब हो सकेगी? देखें, मैं सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि अवाम में रहती है और हम पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक के मफादात के लिए हम जहाँ पे बात करते हैं, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ये जो बजट दिया कि अगर उसमें ये फ़िगर भी देखें तो आपने जो 17,000 का जो फ़िगर बताया उसमें 8,000 तो कर्ज़ों की मद में जो है ना, कर्ज़े या कर्ज़े वापस करने की मद में चले जाते हैं। उसके अलावा जो सूरत हाल हुई है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए, फेडरल गवर्नमेंट को चलाने के लिए बजट आया। गरीब के लिए इस बजट के अंदर कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं देखी गई। अगर आप ये देख लें कि अक्सरियत जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए जो अफरात ज़ारा है, उससे अगर आप चलें 7% अफरात ज़ारा है, 10% अगर आपने बढ़ा दिया तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं बढ़ाया। इसी तरीके से हमारे जो रिटायर्ड बुजुर्ग पेंशनर हैं उनके लिए कोई रिलीफ किसी किस्म का नहीं दिया गया। EOBI के जो लोग हैं जिनको ना होने के बराबर जिनकी पेंशनें हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मुतालबा ये रहा है कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी 100% जो है तनख्वाहें जो उनकी 50% बढ़ाई जाएँ। पेंशनर्स जो हैं उनके साथ भी एटलीस्ट 25 से 30% जो बढ़ाया जाए। EOBI वाले जो हैं उनका 100% जो है वो बढ़ाया जाए। और जो टैक्स दे रहे हैं जो लोग, मैं ये कहता हूँ कि उन पर बोझ न डालें, नए टैक्स देने वाले जो हैं वो ढूंढे जाएं। और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से बजट आया, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एनर्जी की तरफ बजाय जाने के उसको डिस्करेज कर रही है और अपने अखराजात जो हैं, गवर्नमेंट ये कहती थी कि हम कफ़ायतशारी की तरफ जा रहे हैं, तो आए दिन आप देख लेंगे कि वज़ीर जो हैं, वज़रा ममलकत, असिस्टेंट और जो हैं एडवाइज़र्स, उनकी एक जो लंबी कतार जो है वो बना दी गई है। हुकूमती खर्चे अखराजात जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो इस बजट को अवामी कहना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बात सिलसिला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी नहीं चाहती कि बजट पास ना हो और उसके बाद ये गवर्नमेंट टॉपल हो जाए और जमहूरियत की जो पटड़ी है वो डीरेल हो जाए। क्योंकि हम तो कहते हैं कि किसी अमरीत के बजाय एक लूडी लंगड़ी जो है डेमोक्रेसी जो है उसका चलना बेहतर है। IMF की सख्त शराइत और कर्ज़ों के बोझ के बावजूद मुख्तलिफ सियासी जमातें हुकूमत से पेश किए गए बजट में तरामीम के बाद इस बजट को अवामी बनाने में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों की रहनुमाओं का कहना है कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये बजट जितना ज़्यादा अवामी हो सके और इसमें अवाम को रिलीफ मिल सके। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक।